بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 9، ہجرت کا چوتھا سال۔ ہجرت کا چوتھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں ہی گزرا۔ جنگ بدر کی فتح مبین سے مسلمانوں کا رعب تمام قبائل عرب پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے تھے، لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہونے سے دوبارہ تمام قبائل دفعتاً اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا۔ سن 4 ہجری کی مشہور لڑائیوں میں سے چند یہ ہیں: سریہ ابو سلمہ، یکم محرم سن 4 ہجری کو ناگہاں ایک شخص نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کفار کا لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر کے مقابلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 150 مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا، جس میں حضرت ابو صبیرہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے معزز مہاجرین و انصار بھی تھے۔ لیکن کفار کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے، جن کو مسلمان مجاہدین نے مال غنیمت بنا لیا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سریہ عبداللہ بن انیس، محرم 4 ہجری کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان حضلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ آپ نے موقع پا کر خالد بن سفیان حضلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جانثاری سے خوش ہو کر ان کو اپنا عصا یعنی چھڑی عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔